السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہم یہاں باغ پلی کی اس مسجد اہل حدیث میں اس وقت جمع ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس دینی جذبے کو قبول فرمائے اور اس پرفتن دور میں دین سے جڑنے اور دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے 3 ہفتہ پہلے، 1 ماہ قبل، ہم نے بیویوں کے کیا حقوق شریعت کی نظر میں کیا ہیں اس کی وضاحت کی تھی. اس کے بعد یہاں کے رہنے والوں نے ہم سے یہ درخواست کی تھی کہ جیسے ہم نے بیویوں کے حقوق پر کہا تو شوہروں کے حقوق پر بھی کہا جائے. لہٰذا وہ وقت آیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہم کو جو ہے یہاں تک آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. معزز حاضرین، شوہروں کے کیا حقوق ہیں، ہم ایک نکات کی شکل میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ نساء کی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کا نگران بنایا ہے. قوام کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد حاکم ہے، مرد رئیس ہے، مرد ذمہ دار ہے. اگر ہم موٹے انداز میں اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے مرد کی حیثیت فارن منسٹر کی سی ہے، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چراغ خانہ بنا کر پیدا کیا ہوم منسٹر کی حیثیت سے. یہ 2 لفظ آپ سنیں گے تو شاید آپ کو بات سمجھ میں کے لیے آسانی ہوگی. خارجی امور یعنی گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دی ہیں، اور گھر کے کی ذمہ داری جو ہے کس کو دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو دی ہے. لہٰذا یہ کائنات کا اصول ہے، کائنات کا یہ توازن ہے. جب تک دنیا اس اللہ تعالیٰ کے اس سمجھیے ضابطے پر عمل کرے گی، کائنات میں ضابطہ آئے، کائنات میں توازن آئے گا، بیلنس آئے گا. اگر جو ہے اس ضابطے سے ہٹتی ہے اور اس چیز سے ہٹتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کائنات میں بگاڑ آ جائے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ مرد کو اللہ نے باہر کی ذمہ داری دی، عورت کو اندر کی ذمہ داری دی. یہ 2 اپنی ذمہ داری سے ہٹتے ہیں تو کائنات میں کیسے آج بگاڑ آیا. دیکھیے اللہ نے اس کو کیسے اچھے انداز سے سمجھایا. کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. اس صورت کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن ایک نقطہ جو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے، کیا اللہ قسم کھاتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھانپ لے. اس کے بعد کہا والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. پھر کہا وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے اس ذات کی جس نے دنیا میں مذکروں کو بھی پیدا کیا، مؤنث کو بھی پیدا کیا. اس کے بعد کہا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سورت کی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی. اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے دنیا میں مذکر کو بھی پیدا کیا، مؤنث کو پیدا کیا. اس کے بعد کہا تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کو جہاں پیدا کیا وہیں ہے، اپنے دائرے میں رہ کر ساری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ رات اپنی جگہ کام کر رہی ہے، دن اپنی جگہ کام کر رہا ہے. یہ دونوں کو بتا کر اللہ انسان کو کہتا ہے اے بندے مومن دیکھ، یہ دن اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، رات اپنی جگہ سے ہٹی نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، عورت بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے. اگر کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب
دن اللہ کی بات مان رہا ہے، رات اللہ کی بات مان رہی ہے، تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے؟ اللہ کہتا ہے، کبھی آپ دیکھے ہیں سورج کی جگہ چاند آیا، چاند کی جگہ سورج آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے کو جو بنایا کہ مرد کو یہ کام کرنا چاہیے، عورت کو یہ کام کرنا چاہیے، انسانوں نے آ کر اس ضابطے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ سورج جو کام کرتا ہے وہ دن جو کام کرتا ہے وہ رات نہیں کر سکتا، رات جو کام کرتا ہے وہ دن نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے مرد کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، عورت کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی، تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا جیسے سورج اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، کائنات میں ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اسی طریقے سے رات بھی جیسے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے، دنیا میں ہر عورت کو بھی اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کی، اور خود آپ کو ایک موٹی بات آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے مرد کو عورت کو پیدا کیا، جسمانی اعتبار سے دونوں کے اندر اللہ نے فرق رکھا۔ کیسے؟ اللہ نے مرد کو سخت بنایا تاکہ وہ باہر کی دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں گھومے پھرے، سب کام کرے، لیکن عورت کو کیسے بنایا؟ ایک دم نرم و نازک۔ اور بنایا بھی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی اس نزاکت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک انجشا نامی صحابی ایک جانور پر ایک عورت کو بٹھا دیا، زور زور سے بھگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انجشا دیکھو، جیسے تم شیشوں کی حفاظت کرتے ہو اپنے عورتوں کی ویسے حفاظت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، رفقا بالقواریر، جیسے ہم کانچ کو، شیشے کو جیسے بچا بچا کے رکھتے ہیں، عورت کو ایسے ہی بچا بچا کر مکمل طور پر محفوظ رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسلام میں شوہروں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم بیویوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو مرد جو ہے بیزار ہو جاتا ہے، کیا پورا ہمارے اوپر آ گیا؟ جب ہم شوہروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بیویوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، کیا شریعت ہمیں اتنی جو ہے چیز ڈالتی ہے؟ لہذا یاد رکھو، یہاں خواتین بھی ہیں، شوہروں کے حقوق کو سب سے پہلے ہمیں بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، شوہر کے جو حقوق اسلام نے ہم پر عائد کیے، ہم اس کو بوجھ تصور نہ کریں۔ اگر ہم بوجھ تصور کرتے ہیں، اس کو بھاری سمجھتے ہیں، دنیا کی کوئی عورت اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ معزز حاضرین، دیکھیے آپ، اسلام میں شوہروں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، اس کو اسلام نے کتنی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا، بلکہ یہ کہا ہر اطاعت میں بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے۔ جب تک شوہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے، بیوی کو ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ لیکن جب شوہر شریعت سے ہٹ کر حکم دیتا ہے، اس وقت اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ جیسا اللہ کہتا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ بچوں سے کہتا ہے، اگر تمہارے والدین تم کو شرک پر ابھاریں تو ایسی صورت میں بچوں کے لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو شرک پر ابھارتا ہے یا غلط چیز کرنے پر ابھارتا ہے، مثلا بیوٹی پارلر کو بھیجتا ہے، جاؤ بیوٹی پارلر کو بنا کر لاؤ، ایسی صورت میں شوہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بات نہیں مان سکتی۔ اس لیے کہ بخاری میں حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضابطہ ہم نے شریعت نے دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شوہر کے جہاں تک حقوق کی بات ہے، اس کی اہمیت شریعت نے اتنی جو ہے اٹھائی، اتنا اس کا اونچا اٹھایا شریعت کو، اور شریعت کی عظمت اتنی اجاگر کی، اور شریعت کا شوہر کا مقام مرتبہ اتنا اونچا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی پہچان ہوتی ہے، جنتی عورتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا پہچان ہوتی ہے؟ فرمایا، جنتی عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو مسکرا دے۔ یہ ہوتا ہے شوہر کا حق، بیوی اپنے شوہر کے سامنے مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے فوراً مسکرا جائے، یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی پر کتنی بڑی خوشخبری سنائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان عورت
روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی، اپنے رب کا حق ادا کرتی ہے، اپنے رب کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب عورت کے تعلق سے کہا اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ عورت سوچے کیا ہے، شوہر کی اطاعت کوئی معمولی نہیں ہے، شوہر کی اطاعت کوئی معمولی نہیں ہے۔ شوہر کی اطاعت کریں گے اپنے رب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن ہونے والی جو رسوائی ہے یا بدنامی ہے، یعنی تو جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، قیامت کے دن ہونے والی جو بدنامی ہوگی اور جو ذلت ہوگی وہ بہت بڑی ہے، لیکن قیامت کے دن ملنے والا اعزاز بھی تو بہت بڑا ہے۔ عورت کو سوچنا چاہیے، اور ان حقوق کی ادائیگی میں اگر کسی عورت کو پریشانی ہوتے ہو تو وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کیسا وقت ہوگا میرا جب جنت کے 8 دروازوں سے مجھے میرا نام بلایا جائے گا تو کیسے جاؤں گی میں۔ دیکھو چھوٹے ایک اگر جو ہے گیم ہوتا ہے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں تو پورے اسٹیڈیم کا حال کیسے ہوتا ہے، سوچیں آپ۔ قیامت کے دن ملنے والا کتنا بڑا اعزاز ایک مومن عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، کیا عالم ہوگا، کہاں کہاں تک اللہ کی آواز، فرشتوں کی آواز جائے گی، نام بلایا جائے گا ان عورتوں کا اور ان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے ایک ایک دروازے کی جو وسعت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ 2000 کلومیٹر۔ اللہ اکبر۔ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو علماء نے بیان کیا تقریباً 2000 کلومیٹر۔ اللہ، کتنے چوڑے دروازے ہوں گے، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا مکے سے حجر تک کا کتنا فاصلہ ہے، 1500 کلومیٹر کا ہے۔ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان کا اتنا بڑا فاصلہ ہے، جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائے تو کیسے داخل ہوگے، کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ عورت آخرت میں ملنے والے اس اعزاز کو پانے کے لیے دنیا میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ معزز حاضرین، شوہروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو شریعت نے اتنا اونچا اٹھایا، شوہر کو کہا بیوی سے اگر تمہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ کب بھی نفل روزہ رکھنا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لینا ہے۔ اگر بیوی جمعرات کا روزہ رکھنا چاہتی ہے، یعنی تو پیر کا روزہ رکھنا چاہتی ہے، یا اسی طریقے سے وہ 13، 14، 15 جو دن آتے ہیں ایام 20 کے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے شوہر کو اپنی بیوی سے ضرورت پورا کرنے کا مسئلہ آئے۔ تو کیا کہا، اگر نفل روزہ رکھنا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ شوہر کے حقوق اتنے ہیں، کیا شوہر کی اطاعت فرض ہے بیوی پہ؟ ہاں فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے بھلی باتوں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا بھی ایک بیوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلکہ اس کے باوجود آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے جہنم کی مستحق ہو جائے گی۔ آج کو یہی حال تو ہوتا ہے، اور یہ ناشکری کا معاملہ مردوں سے بڑھ کر عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر یہ بات بہت آتی ہے، مثلا لال ساڑی دلا دیے، لال چپل نہیں دلا تو کہتی ہے کیا کرتے تمہیں ہمارے ساتھ، ایک ایک جملے میں پوری خوبیوں پر پانی۔ اور یہ جو جملہ کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ عورت اپنی زبان سے نہیں کہہ رہی، یہ تو بات تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ عورتیں ناشکری کیسے کریں گی۔ آپ نے فرمایا عورت کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، اگر میں اس کی تشریح کرنا بیٹھوں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس میں کیا کہتی عورت، میں نے آج تک تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حالانکہ یہ شوہر اپنی بیوی بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، خون پسینہ یہ کرتا ہے، ایک جملے سے اس کی ساری خوبیوں میں پانی پھیر دیا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معراج کے واقعے سے، آ کر آپ نے فرمایا صحابیات سے رأیتکن اکثر اہل النار، کہا میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ آج کل کے اگر کوئی عورت ہوتی سن کر خاموش ہو جاتی، صحابیات کی جو ہے فہم اور سوچ کیسی تھی، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ سبب کیا ہے، جنت میں آپ نے عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا، جہنم میں آپ نے اور زیادہ کیوں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 ایسے برے اوصاف کا تذکرہ فرمایا جو اکثر عورتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انکن تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعن، کہا تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی۔ یہ ناشکری عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے اپنے مردوں کی، ایک بات تو۔ دوسری بات، جہنم میں جانے کا دوسرا سبب تم اپنے لعن تان کرنا تمہارے اندر زیادہ ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں ہوا پر لعن طعن کر رہے ہیں، کبھی موسم پر، کبھی اپنے شوہر پر، بچوں پر بھی لعن طعن بہت ہوتا ہے. باپ کے مد مقابل میں ماں زیادہ لعنت کرتی ہے بچوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ناشکری کرتی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا. معزز حاضرین، آج کے زمانے میں شوہروں کے حقوق کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، اگر آپ پورے دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا شاید یہ 20-25% ہی اس پر عمل ہو رہا ہے، ورنہ تو آج شوہر کو نعوذ باللہ کتوں کی طرح دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں شوہر کی کوئی عزم، خصوصاً مالدار گھروں میں اگر کسی نے شادی کر لی، اس کی حیثیت غلام سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اتنا گرایا آج کی تہذیب نے. تو لہٰذا آج تہذیب ایسی آ گئی ہے کہ دن بدن ہم دیکھتے ہیں شوہروں کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے. ہم سیریل کی بات کریں گے انشاءاللہ، آگے ذکر کریں گے اس کو. معزز حاضرین، یہ جو شوہروں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا دونوں کی زندگی ٹینشن کے بغیر گزرے گی اور خوشگوار زندگی ہوگی. ایسی زندگی ہوگی جس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہا جو آدمی ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ہم اس کو پرسکون زندگی دیں گے. دیکھو شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، ایسا گھرانہ جنت نظیر گھرانہ ہے. جن گھرانوں میں بیلنس ہوتا ہے، شوہر بیوی کو سمجھ رہا ہے، بیوی کو شوہر سمجھ رہا ہے، ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے آپس میں لڑنے کوئی چانس ہی نہیں ہے. گزشتہ 1 ماہ پہلے ہم نے جو درس دیا تھا اس میں امام احمد کا وہ قول ہم نے نقل کیا تھا، میں اپنی بیوی تقریباً 35 سال رہا، لیکن کبھی جھگڑا نہیں ہوا. اللہ اکبر، ہمارے سلف ایسے 35 سال گزارتے لیکن کبھی لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی نہیں. امام احمد انسان تو تھے، لیکن کیسے انہوں نے اپنی بیوی کو برداشت کیا، انہوں نے کیسے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیا ہوگا، اور وہ بھی کیسی بیوی رہی ہوگی جنہوں نے اپنے شوہر کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کیا ہوگا. معزز حاضرین، اب زیادہ تمہید میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں شوہروں کے حقوق کو گنوانے. شوہر کا پہلا حق کیا ہے؟ شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی قوامیت اور اس کی حاکمیت کو قبول کرے. کیسے؟ عورت جب اس کی شادی ہوتی کسی لڑکے سے، وہ سمجھے کہ یہ میرے اپنے سر کا تاج ہے. جیسے معاشرے میں شوہر کو سر کا تاج ہی کہا جاتا ہے، سر تاج. یہ لفظ صحیح ہے، یعنی حاکم کا مطلب جیسے ہمارا MLA ہوتا ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے، CM ہوتا ہے، ویسے سمجھو ہمارے گھر کا یہ وزیر ہے. شوہر کو بیوی کو چاہیے کہ وہ اسے منسٹر سمجھے. اپنے گھر میں سب کچھ، اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے شوہر کی طرف دیکھے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، گدنگران بنایا. لہذا یہ دیکھیے نقطہ، عورت مالدار ہو، غریب سے غریب تر ہو، لیکن اس کو اپنی بیوی، اپنے شوہر کے سامنے جھک کر ہی رہنا ہوگا. اللہ نے یہ کائنات بنائی، کائنات میں نظام بنایا. نگران مرد ہے، عورت محکوم ہے. مرد حاکم ہے، عورت کو محکوم بن کر ہی زندگی گزارنا ہوگا. لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مالدار گھرانے کی عورت ہوتی ہے، اپنے شوہر کو ریموٹ کی طرح نچاتی، جیسے چینل جاتا ہے ٹی وی میں ویسے نچاتی. اور ہمارے کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو عورتوں کے ہر اشارے پر ناچتے ہیں، کچھ بھی کام کرنا فوراً عورت سے مشورہ. یہ صحیح نہیں ہے. مرد کو اپنا قوام بننا چاہیے. اللہ نے اس کو قوت فیصلہ دی. اللہ نے عورت سے بڑھ کر مرد کو عقل دی ہے. وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ منسٹر کی طرح اپنے گھر میں رہتا ہے. اس کا ہیبت، اس کا جلال مکمل طور پر اپنے گھر پر اپنا تسلط چلاتا ہے. مکمل طور پر سمجھاتا ہے کہ میں اس گھر کا پورا مالک میں ہوں. لہذا عورت کوئی بھی ہو، چاہے وہ ناز و نخروں میں پلی ہوئی ہو، مالدار قسم کی ہو، اس کو محکوم ہی بن کر رہنا ہوگا. جسے ہم نے کہا کہ آج کل عورتیں شوہروں کو پورا اپنے مٹھی میں کر لیتی، جسے ہمارے پاس بولتا ہے جودو کا غلام. یہی ہوتا ہے اصل میں. جو عورت اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کر لے، مرد بھی اس کے سامنے جھک جائے، تو یہیں سے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. معزز حاضرین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں مالدار عورت اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو شوہر کے سامنے اس کو جھک کر رہنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنی مالدار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے پیسہ دیا، تجارت کر کے آئے، فائدہ بھی لیا.
25 سال تک آپ کے ساتھ رہی خدیجہ رضی اللہ عنہا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک مثال بتاؤ، خدیجہ پر دنیا میں کتنا لکھا گیا، کتنی کتابیں لکھی، آپ بتاؤ خدیجہ نے کبھی ٹھکرایا ہو، دبایا ہو؟ کیا خدیجہ کے اخلاق ایسے تھے؟ وہ مالدار تھی نا، لیکن کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا نہیں، بلکہ ان کی محکوم، ان کی جو ہے حاکمیت کو تسلیم کیا۔ یہ کیسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا، اور بیوی بھی کیسے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدیجہ آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب خدیجہ کی یاد آ جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے مجھے تو اپنے خدیجہ یاد آتی ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا بکری کاٹتے تو خدیجہ کے سہیلی کے گھر گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ بات ہم سنانا چاہتے ہیں، 25 سال تک خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا نہیں، بلکہ یہ بات تو بڑی عجیب لگتی ہے، 25 سال کے دوران کبھی زور سے بات بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر! کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، شوہر کا احترام۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار خاتم النبی، اتنی خوش قسمت ہونے کے باوجود کبھی دبایا نہیں، بلکہ بات کیا تو حل کی بات کیا۔ دلیل کیا ہے؟ حل کی بات کیا، ہمیشہ آہستہ بات کرتی تھی، زور سے بات نہیں کرتی تھی۔ کیا ہے وہ روایت جو بخاری مسلم میں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہیں، آپ کا ستو ختم ہوتا تو خدیجہ ہاتھ میں توشہ لے کر جاتی تھی، پہاڑ چڑھ کے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ اپنے ہاتھ میں توشہ پکڑے پہاڑ کے قریب ٹھہرے ہیں، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے دیکھا کہ خدیجہ کے ہاتھ میں توشہ ہے، ڈائریکٹ پہاڑ کے پاس گئے، جا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں نے ابھی خدیجہ کو دیکھا ہے راستے میں خدیجہ کو دیکھا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ سلام بولتا ہے خدیجہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے خدیجہ کو، سلام بھیجتا ہے۔ سلام بھیجنے کے بعد اور ایک بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ خدیجہ کو گھر میں ایک بہترین پرسکون ماحول کے گھر کی خوشخبری دی۔ جنت میں ایک پرسکون ماحول ہے، خاموش ہے، وہ موتیوں سے بنا ہوا یہ گھر کی خوشخبری دو۔ علامہ ابن حجر نے یہاں کر کیا کہا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں کر کہا، کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں زور سے بات نہیں کی، اسی لیے اللہ نے جنت میں ایک پرسکون بغیر آواز کے ماحول کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ لہٰذا خواتین اسلام سے ہماری اپنی گزارش ہے کہ شوہر سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھیں، اس لیے کہ وہ حاکم میں، ہم محکوم ہیں۔ آج کیا کہیں، ہمارا جو ماحول بنا ہے، آج ہماری جو زندگی آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ زندگی اس کے بالکل برخلاف ہے۔ لہٰذا جب بیوی اپنے شوہر سے خطاب کرتی ہے تو اچھے انداز سے خطاب کرنا چاہیے۔ کیسے انداز سے؟ آپ اب نام لینا نہیں لینا وہ بات الگ ہے، کتنی اچھی بات بتائی علماء نے، اگر آپ اپنے شوہر کو بلانا چاہتی ہیں تو آؤ جاؤ جی بولتے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اچھا طریقہ علماء نے بیان کیا، اپنا بیٹا جو بیٹی ہے اس نام سے کنیت بلاؤ، ابو فلاں، بس ہو گیا۔ عرب میں یہی تو ہوتا ہے، جیسے اب بڑے بیٹے کا نام احمد ہے، کہتے ہیں ابو احمد، آؤ ابو احمد، کتنا اچھا ہے۔ تو لہٰذا اپنے شوہروں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اور ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا، اس ذمہ داری کو قبول کر کے عورت جب زندگی گزارتی ہے، کائنات میں گھر کے ماحول میں بیلنس آتا ہے۔ مرد ذمہ دار ہے ہر چیز میں، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے مشورہ کریں، لیکن وہ اپنے گھر کے پورے ماحول کو اپنے ہاتھ میں لیتی، کہتی ہے کیا تمہارا امی ابا تمہاری تربیت کرے، سو جاننے میں نہیں آتا، یہ سب نہیں آتا، ایسی چیزیں آ جاتی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کو اس معاملے میں تجربہ زیادہ ہے، شوہر کو تجربہ کم ہے، ایسے موقع پر جو ہے بیوی کو نہیں، یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو گرا کر نہ دیکھے، ان کے والدین کو تربیت جیسے آیا اس نے کیا، ان کی تربیت کیسے ویسے کی، لہٰذا ایک دونوں کے اندر کمی بیشی ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اگر بیوی
اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے یہ سمجھتی ہے کہ وہ میرا نگران ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، تو اس کی خدمت کرنے میں اس کو بڑی آسانی ہوگی. لہذا خوشی مکمل طور پر جو ہے کرنا چاہیے. معزز حاضرین، جب عورت اپنے مرد کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ وہ میرا نگران ہے، وہ میرا منسٹر ہے گھر کا، وہ میرے سر کا تاج ہے اور میرے گھر کو چلانے میں منسٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی جھک کر خدمت کرنے میں بھی اس کو جو ہے بڑا یہ نہیں آتا. لہذا آپ دیکھیں گے مالدار گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قسم کی تکبرانہ انداز میں ناز و نخروں میں پلے ہوئے، کیا کہتے معلوم ہے؟ آج کے گھروں کا ماحول، اپنے شوہر کو کہتی ہے میرے شوہر کو پالش مار کر میں پہننے جاتی ہوں. شوہر کو کیا مقام دیا آپ نے؟ شوہر کو چمار سمجھے؟ آج ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، یہ توازن بگڑا. شوہر کا کام کیا، شوہر کا مقام و مرتبہ کیا، اس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. اس سے وہ کام لیں جو اس کے مقام و مرتبے سے میل کھاتا ہو، اس سے وہ کام نہ لیں جو اس کے مقام و مرتبے کے خلاف ہو. دیکھو یہاں مسئلہ آتا ہے، جیسے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو حاکم بن کے اس کے سامنے رہے، اس کی خدمت کرے. یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کیا ہے، ایک مسئلہ یہاں آتا ہے، شوہروں کے حقوق کی بات آتی ہے، کیا بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ آتا ہے. اور خصوصاً جب لڑکی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے تمہاری خدمت کرنا ضروری نہیں ہے. تمہاری خدمت کیا، تمہارے امی ابا کی خدمت کرنا ہے ضروری نہیں ہے. انڈیویجول فیملی ہمیں الگ جگہ زندگی گزار لیتے ہیں، چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایسے وقت میں امت کی عورتوں کی صحیح رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے. کیا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے؟ کیا فرض ہے؟ واقعہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی اور پانی کے مٹکیاں اٹھاتی، ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. جیسے کھیتوں میں کام کرنے والے ہاتھ کیسے ہوتے ویسے ہو گئے تھے ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. علی رضی اللہ عنہ کو بڑا رحم آیا اپنی بیوی فاطمہ پر. فوراً فاطمہ سے کہا، علی اگر چاہتے اپنے سسر سے جا کر ڈائریکٹ کہتے دیکھو تمہارے بیٹی کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، خادم دو. حیاتی علی رضی اللہ عنہ کے اندر سسر سے ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں مانگتے تھے. علی نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ جاؤ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، یہ خادم لے کر آؤ تاکہ تم کو کام کرنے میں آسانی مل جائے. لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل کو حل کرنے میں مشغول ہیں. دیکھ کر فاطمہ واپس ہو گئی. بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فاطمہ آ کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. کن کے گھر گئے؟ فاطمہ کے گھر گئے. آپ نے فاطمہ کے گھر جا کر پوچھا کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ تو کہا تمہارے پاس خادم ہے یا خادم کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہاں سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے دیکھے، فاطمہ کے ہاتھوں کو سخت پایا. یہاں جو بولنے کی سب سے بڑی بات ہے وہ یہ، آپ نے فاطمہ کو طرفداری نہیں کی. اگر آج کل کے زمانے میں ہوتا میری بیٹی کو کام والی سمجھے تمہیں، آج والدین جا کے پوچھتے ہیں ڈائریکٹ. آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں گھٹے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا، اپنی بیٹی فاطمہ کی سپورٹ بھی نہیں کی. دوسرا نقطہ دیکھو، علی کو ڈرایا بھی نہیں. علی کو ڈرایا بھی نہیں. دوسرا نقطہ ہے، علی کو ڈرایا کیا؟ آپ نے پوچھا کیا میری بیٹی کو دھوبن سمجھے؟ کیا میری بیٹی کیا سمجھے تمہیں؟ آج کی دن میں دیکھتے ہیں والدین غلط انداز سے اپنے بیٹوں کی طرفداری کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھو، اپنی بیٹی کو اپنے جو ہے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں. بیٹی ایسی ہونا چاہیے جو اپنی بیوی کی جو ہے خدمت کر رہے، اب شوہر کی خدمت کر رہی ہے، مکمل طور پر سے یہ کر رہی ہے. اذان ہو رہی ہے، رک جانا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی طرفداری بھی نہیں کی اور آپ نے علی کو ڈرایا بھی نہیں اور آپ نے سخت سست بھی نہیں کہا. کیا بولتے ہیں آج کل کے زمانے میں، میری بیٹی کو لے جا کر تمہیں اتنے دن اسے تربیت خراب کرے، علاج کرنے 5 لاکھ روپے دیو. آج ہو رہا ہے. آج والدین اپنے بیٹے غلط طرفداری کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر گھر کے ماحول کو کیسے سدھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، بیٹھو آؤ. علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، فرمایا تم دونوں نے مجھ سے خادم پوچھا نا،
میں تم کو خادم سے بڑھ کر بہترین چیز تمہیں بتاتا ہوں، کیا کرو؟ سوتے وقت اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبہ پڑھو، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا خیر لکما من خادم، گھر میں خادم رکھنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی خدمت کرتے ہوئے اس خوش ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سوتے وقت تم کیا کرو؟ یہ کلمہ پڑھ لو، یہ جو ہے تسبیحات پڑھو۔ سوال یہ ہے، گھر میں کام کرتے کرتے ہوئے فاطمہ تھک جا رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تسبیح پڑھ کے سو جاؤ۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، جو اہم بات ہے وہ کیا؟ اگر کوئی مرد عورت دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں، اگر سوتے ہوئے تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے ٹینشن کو دور کرے گا۔ بہت اونچی بات، دن بھر کا ٹینشن ہے، آپ سونے جا رہے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سر کو ہلکا کر دے گا۔ ایک تو یہ، دوسری چیز کیا ہے؟ ان تسبیحات کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ کو جسمانی تھکان اتر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے جو کہا، زبان حال میں یہ کہہ سکتے ہیں، بیٹی فاطمہ تم شوہر کی خدمت کر رہی ہو نا، اس کے عوض انشاءاللہ تم کو جنت ملے گی، اور ساتھ میں ان تسبیحات کا اہتمام کرو، تمہارا ٹینشن، تمہارے جسمانی سارے چیز ہو جائیں گی۔ کیا آج دنیا میں ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے شوہروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں؟ انگلیوں پر گنے جا سکتا ہے ایسے ماں باپ، ورنہ تو اکثر ماں باپ کی یہی حالت ہے، بچیوں زیادہ خدمت لے کچھ بھی کرے تو ان کو چھو کر ان کو بلا کے لا کے اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں۔ غلط بات تو یہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس حدیث سے اصلاح کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور بیوی کے لیے شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ اگر واجب نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہہ دیتے، علی خادم رکھ لو، میری بیٹی کو ایک دم جو ہے شو پیس طرح بنا کر رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل طور پر خدمت کرے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ضروری ہے بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کی اچھے طریقے سے خدمت کرے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنا کے پیدا کیا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوامیت کا امت کے مردوں نے غلط مطلب سمجھا۔ کیسے؟ اللہ نے مرد کو نگران بنا کے پیدا کیا، قوام ہے، یہ منسٹر ہے اپنے گھر کا، لیکن اس کا مطلب امت کے علماء نے کیا، امت کے غلط لوگوں نے کیا سمجھا؟ قوام کا مطلب میں ظالم، اپنی بیوی پر جتنا چاہے ظلم کروں، یہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا مطلب، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوام بنایا، نگران بنایا، عورت سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو عقل دی، لہٰذا ہم اس کے حق کو ماریں، اس کے حق کو ماریں۔ یہ دوسرا۔ تیسرا، بعض لوگ جو ہے اپنے بیویوں کو بڑا کم تر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہماری بیٹی ہمارے گھر سے جدا ہو کر جاتی ہے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے نا، لہٰذا دوسروں کی بیٹی بھی اگر اپنے ماں باپ کو، اپنے پیار کو، ماحول کو چھوڑ کر اگر ہمارے گھروں میں آتی ہے تو اسے بھی پیار اور محبت کا ماحول دینا چاہیے نا۔ یہ سوچو، ہماری بیٹی نکل کر جاتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن باہر سے کسی بھی لڑکی کو لا کر اس پر ظلم کرنا کیا روا ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری بیٹی پر ظلم کرے، فوراً ہم رات کے 12 بجے بھی اپنی بیٹی کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لڑکیوں کو لا کر ظلم کرو، اسلام کبھی اس کو روا نہیں سمجھتا، اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے بعض مردوں نے قوام کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کو ستایا جائے۔ ابھی آ رہے تھے بنگلور سے، راستے میں ہم نے دیکھا ایک آدمی داڑھی ہے، جبہ پہنا ہے، وہ فون میں بات کر رہا ہے، ہوٹل بریانی بیٹھ کھا رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہم 15 منٹ اس کی گفتگو سنے، اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنے اختلافات ہیں۔ وہ فون میں اپنی بیوی کو دبا رہا ہے، اپنے سالے کو دبا رہا ہے، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی ہے کیا؟ اللہ نے مرد کو نگران بنایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو دبائے، ستائے اسے، اور بعض نے قوام کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کو ماریں۔ مارنا نہیں چاہیے، مارنا یہ آخری علاج ہے۔ ہم جیسے گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا، مارنا سب سے آخری علاج ہے نا۔ امت کے لوگ نیچے شروع کرتے، سب سے پہلے مارتے ہیں، مارنا آخری علاج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے شروع کرتے ترتیب، یہ تو غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے اپنے خادموں کو بھی نہیں مارا، بلکہ ایک صحابی تھے جو اونٹ کو مار رہے تھے یا غلام کو مار رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھ لیا، ان کو صحابی کو بلا کر کہا، اے صحابی یاد رکھو، جیسے تم اپنے اس جانور یا خادم پر قدرت رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔
اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ سوچو کہ میں اس پر ماروں گا کروں گا، سوچو میرے اوپر یہ ذات ایسی ہے جو علی بھی ہے کبیر بھی ہے، جو مجھ سے کبھی بھی انتقام لے سکتی ہے، تو لہٰذا یہ مارنا بڑی غلط چیز ہے۔ اور آخری چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں، قوام کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل طور پر اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جائے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنایا۔ نگران کیوں بنایا؟ نگران اس لیے بنایا کہ وہ ایک کمزور مخلوق کا ساتھ دے، اس کے کام میں ساتھ دے، اس کو سمجھائے، مکمل طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، پہلا حق ہم نے بیان کیا شوہر کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنایا، لہٰذا عورت محکوم ہے، اس کی حاکمیت اور اس کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے اس کو پورا حق دے۔ گھر کا کوئی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، تو سب سے پہلے شوہر کو اس کی اطلاع ہونا چاہیے، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق، شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ شادی کا جو اصل مقصد ہے اس کو خود اس سے فائدہ اٹھانے دے، جس کو کہتے ہیں حق ازدواجیت، یعنی مرد کو جمع کرنے کا موقع دے، اگر ہم کھل کر کہیں۔ اور یہ تو سب سے بڑا عظیم مقصد ہے نکاح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنت الملائکۃ حتى تصبح۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اس سے حق پورا کرنے کے لیے، اگر وہ نہیں آتی ہے تو غصہ ہو جاتا ہے شوہر کیا غصہ ہوا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ شوہر غصہ ہوا، ایسی عورت پر رات بھر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور جس عورت پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کی رحمت کہاں پا سکے گی؟ لہذا جو بھی مرد اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو مکمل طور پر حق دینے کی کوشش کرے۔ اگر حق ادا نہیں کرتی ہے، یہ قریب نہیں جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شوہر خود ناراض ہے اور جو ہے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات دیکھیے، شوہر کے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو اس کو حق دینے کے مکمل طور پر کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں نفل روزہ رکھنا ہو تو اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھو۔ ہو سکتا ہے دن کے کسی بھی وقت میں، رات کسی بھی وقت میں اسے ضرورت پوری کرنے جائے، اگر وہ نفل روزہ رکھی ہے اور شوہر اس کی ضرورت پوری کرنے جائے تو روزہ آ رہا نا، اتنا خیال کیا اسلام نے، نفل روزہ چھوڑ دو تم لیکن اپنے شوہر کو خوش کرو، شریعت اتنا کہتی ہے۔ معزز حاضرین، ایک چیز علماء نے جو نقل کی ہے وہ یہ کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ اگر عورت ڈیلیوری کے بعد نفاس کی حالت میں ہے، ان دو صورتوں کے علاوہ جب بھی عورت پاک ہے، مرد دن میں بلائے رات میں بلائے، کب بھی بلائے، فوراً عورت کو اوکے سمجھ کر مکمل طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کسی مرد نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، ڈاکٹر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ آدھا دینار یا 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ جبکہ حالت حیض میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کی عورت مسلسل پاک ہے لیکن بیمار ہے، بخار ہے، ٹھنڈ کے دن ہے، سو میں نہانا مشکل ہے، وہ کہتی ہے مجھے سر میں درد ہے، تو لہٰذا مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی صحت کا بھی خیال رکھے، اس معاملے میں اس پر ظلم ہونے نہ پائے۔ لیکن یہاں ایک اہم چیز ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں، آج کل عورتوں کی جانب سے اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کتنے نوجوانوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتی ہے میری بیوی مجھے جماتی نہیں، میں جب بھی جاتا ہوں حقل دیتی ہے، ایسا جھنکا دیتی ہے۔ ایسے وقت بہت ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے بعد بھی 3 مہینے اپنی بیویوں سے حق ادا نہیں کرتے، اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے نہیں دیتی عورتیں۔ آج ایسا ماحول کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کا حق پورا کرنے نہیں دیتی، بسا اوقات مرد کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ مرد بھی عورت کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا آج کی خواتین میں اپنے شوہر کو اس کا حق نہ دینے کی کیا وجوہات ہیں؟ جب ہم نے حالات کا جائزہ لیا تو یہ اسباب ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایک تو آج عورتوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرا ہے فلم، تیسرا ہے گانے، چوتھا ہے برہنہ تصویریں۔ یہ 4 چیزیں آئی نا، ان 4 چیزوں نے ہماری عورتوں کی عارضی ضرورت کو پورا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ عورت موبائل دیکھتے ہیں، گندی تصویریں، واٹس ایپ،
فیس بک اور اس کے بعد گانے، سیریل، یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر عورت کے خیالات آدھے وہیں ختم ہو گئے۔ رات میں جب شوہر اس کو قریب کرتا ہے تو کیا اس کو خواہش آئے گی؟ ان ساری چیزوں کو بند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو جائز طریقے سے خواہش پوری کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ غلط طریقے سے چور دروازوں سے اگر تم اپنی ضرورت پوری کرو گے وہاں تم کبھی سکون نہیں پاؤ گے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں ایک بات ہے کہ عورت جو ہے اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتی اور اس کام میں جو ہے بڑی پریشانی آتی۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، یہ آپ بھی سن لیں، کبھی ایسے ہوتا ہے جادو کرایا جاتا عورت پہ، جیسے ہی وہ اپنے شوہر کے پاس جائے دونوں میں جھگڑا ہو جائے۔ ایسے بھی ہوا ہے ماضی میں، دونوں کو الگ کرنے کا جادو کر دیا گیا۔ جب دونوں قریب ہوتے ہیں کر ہی نہیں پاتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ عورت کو مرد کے تعلق سے دور اور مرد کو عورت کے تعلق سے دور جادو کرا کے الگ کر دیا گیا۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے فوراً غصہ آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے فوراً غصہ آتا ہے۔ یہ سب جادو کے اثرات ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اب مرد نے عورت کو بلایا ضرورت پورا کرنے کے لیے، لیکن عورت ہے وہ دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھ رہی ہے، اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی، اس عورت کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو کیا کہا؟ جب عورت اپنی بیوی اپنے شوہر کو رات میں پورا حق کرنے نہیں دیتی، دن میں نفل روزے رکھتی ہے، رات میں نفل نمازیں پڑھتی ہے، اس عورت کے لیے ایسا کرنا حلال ہی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بیوی اپنے شوہر کو حق پورا کرنے دیں، اس کے بعد یہ دونوں کام کریں، عرش والا راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں کام کیے بغیر نفل نمازیں پڑھتے رہنا، نفل روزے رکھتے رہنا، یہ کون سی چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوا۔ ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے شوہر رات بھر نفل نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان صحابی کو بلا کر ڈانٹا، کہا تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر بھی حق ہے، تمہارے آنکھوں کا تمہارے اوپر بھی حق ہے، رات میں سو، اپنی بیوی سے ضرورتیں پوری کرو اور اپنے رب کو بھی مناؤ، یہ رات کے حصوں میں کیے جانے والے کام ہیں۔ معزز حاضرین، شوہر کا حق یہ مکمل طور پر دینا چاہیے۔ دن کی جو ہے روزے اور رات کی جو ہے عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ جب عورت یہ دونوں کام کر رہی ہے، ساتھ میں اپنے شوہر کا حق بھی ادا کر رہی ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ کی اچھی بندی شمار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت نفل نمازیں پڑھ رہی ہے، نفل روزے رکھ رہی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شریعت اسے نافرمان کہتی، اللہ کی نافرمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ٹھہرے گی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ جب بیوی اس کو اجازت کے بغیر بیوی گھر کے باہر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے اپنے جو ہے ازواج مطہرات سے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اللہ نے بیویوں کو پیدا کیا اپنے گھروں میں ٹھہرنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا عورت جب نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے جاتا ہے، تو لہٰذا جب بھی عورت کو نکلنا ہے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ آج کل کا زمانہ کیسے ہے؟ برقع پہن لیے، گھر لاک کر لیے، روڈ میں آ کے میں ذرا بازو ہر جگہ تو غلط ہے یہ۔ آپ برقع پہننے سے پہلے اپنے شوہر سے پوچھو، اندر ہی پوچھنا، باہر نہیں، اندر پوچھنا، جانا نہیں جانا۔ اگر وہ کہتا ہے مت جاؤ، شروع عورت کا ایسا برقع نکال کو پھینکنا، خفل پھینک ڈالنا، کلیاں پھینک ڈالنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کے شوہر نے آپ کو جو روکا اس میں اچھی بات تھی۔ ہو سکتا ہے آپ نکلے کسی کے شکار بن گئے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے آپ کسی پر حملہ کیا تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ لہٰذا اگر شوہر کسی مصلحت سے روکتا ہے تو رک جانا چاہیے۔ بس ایک چیز علماء نے یہاں یہ بیان کی ہے، اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو شوہر کو نہیں روکنا چاہیے۔ کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو۔ اسی طریقے سے وہ لڑکیاں جو پڑھی لکھی ہیں، کہیں خدمت کرنا چاہتی ہیں، غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ یہ کہتے ہیں مت جاؤ، نہیں جانا چاہیے، کیا بولتی لڑکی؟ ہمارے امی ابا ہم نہ دین تبلیغ سے روک ڈالتے، نہیں روکے، ایک مصلحت ہے۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہو، باہر نکلیں گے تمہارے اوپر حملہ ہوگا، تم دوسروں کی جو ہے آلے حوث بنو گی، شریعت اس لیے روک رہی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کا مکمل طور پر خیال کرنا چاہیے۔ شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کوئی بھی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بھی شوہر کے گھر آتا ہے اس کو ناپسند ہے تو اس کو اپنے گھر میں نہ بلائے۔ مثلا میں ہوں، میرے گھر میں سالی نہیں آنا یا میرے گھر میں فلاں نہیں آنا،
اگر شوہر یہ کہتا ہے اس کی بات ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں آپس میں اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جو باہر سے آدمی آ رہا ہے ہو سکتا ہے دونوں کو ڈیویڈ کر دے یا محبت کو ختم کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تمہارے شوہر اپنے گھر میں آتے ہوئے ناپسند کرتے ہو تم اپنے گھر میں مت بلاؤ. دیکھو یہ جو بات ہے یہ رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ رشتہ داری کاٹ رہا ہے. نہیں ہے. شوہر کو ناپسند ہے، مثلا یہ کہتا ہے شوہر تم اپنے سہیلی کے گھر مت جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو. اب ایسا کہنا سہیلیاں سے کاٹ ڈالے تمہیں مل جائے، یہ سب نہیں ہے. یہ شوہر سمجھتا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، قوت فیصلہ ہے، جو بات وہ سمجھتا ہے مکمل طور پر کہتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یاد رکھیں آپ اللہ میں جو لکھتے ہیں اللہ کے حق کے بعد رسول کے حق کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ شوہر کا حق ہے. اللہ کے حق کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد اگر عورت کے لیے کوئی حق ہے تو وہ اپنے شوہر کا حق ہے. اور یاد رکھیں شوہر کے حقوق میں یہ بات آتی ہے اپنے شوہر کو خوش رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملو صدقہ ہے. اگر ہم اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائیں، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے یہ نیکی میں شمار ہوگا. لیکن آج چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہیں، چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے درمیان میں نفرت کی ایسی بڑی بڑی دیواریں ہم آپ کو بتائیں تو افسوس ہوگا. دونوں کی عمر تقریباً 60-70 سال کی ہے، پورے بچوں کی شادی ہو چکی، پوترے نانا سب بن گئے، لیکن 25 سال سے شوہر بیوی آپس میں بات نہیں کرتے، دونوں کے بعد سفید ہو گئے. ایسے واقعات بھی ہم دیکھتے دنیا میں. کیوں؟ قرآن حدیث زیادہ نہ سمجھنے کی وجہ سے سب چپچیاں آتی ہیں. بیوی کیا کرتی کھانا پکاتی چلے جاتی ہے، شوہر آتا ہے گونگا بن کھا کے چلا جاتا ہے، کوئی بات چیت نہیں، کچھ بھی ہونا لکھ دینا. ویسے کہا مومن بھائی سے 3 دن تک بات نہیں چھوڑنا. شوہر بیوی سے بات چھوڑ دے، بیوی شوہر سے بات چھوڑ دے. آج تو یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. مثلا ایک چیز شوہر نے شوہر سے کہا بیوی نے لے کر آؤ، اگر وہ نہیں آئی تو ختم، رات کو بات نہیں کرنا، اسے مناتا پلٹ کو منانا، اسے سنو 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 جب تک نہیں مانتی. اس طریقے سے شوہر بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ جانا. اتنے بڑے ہونے کے باوجود بچے کیا بھی روٹنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیے آپ شریعت نے حکم دیا شوہر کو کہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. مثلا اگر وہ نافرمانی کرتی ہے کہا سب صبر نصیحت کرو. دوسری چیز یہ ہے بستر میں پلٹ کر سو جاؤ. شریعت نے اختیار مرد کو دیا، لیکن آج کی عورتیں بھی ایسی ہیں عورت پلٹ کر سوتی ہے، نعوذ باللہ. شریعت نے مرد سے کہا تم پلٹ کر سو جاؤ، لیکن آج کی عورتوں میں سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیویوں کو اپنے شوہروں کو چھوٹی باتیں نہیں کرتی. کیا لانا کیا نہیں لانا 10 دن تک کوئی بات چیت نہیں، اور فون جب آئے تو فوراً سائلنٹ کر ڈالنا اسے. تو بات چھوڑنا، یہ چھوٹے چھوٹے بات پہ لڑ لینا، یہ سب چیز ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں شوہر کو خوش کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا جنت کی عورت کی پہچان یہ ہے جب وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو ہنس دیتی ہے. یہی ہونا چاہیے. دیکھو شادی کے بعد کی زندگی 35-40 سال کی زندگی، اس زندگی میں بھی اگر ہم لڑتے رہیں اور ہم جو ہے زو کی طرح اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں تو کیا حال ہوگا؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیوی کو دیکھ مسکرا جاتے. اور آپ کی سنت تھی جب بھی دیکھتے مسکراتے رہتے ہمیشہ. 1000 ٹینشن رہے کچھ بھی رہے، بیوی کو سر میں درد بھی رہے، لیکن وہ اپنے شوہر کا مسکرا کر استقبال کرتی ہے تو دن بھر کی تکان منٹوں میں ختم ہو جائے گی. مسکرانا صدقہ ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اور عائشہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا جاتی تھی. اچھا اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہیے. خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اہم چیزیں کیا جانتے ہیں؟ اس میں اہم چیز یہ ہے بیوی یہ پہچانے کہ میرے شوہر کا مزاج کیسا ہے. وہ جلد غصہ ہونے والا ہے یا جلدی خوش ہونے والا ہے یا روٹ جانے والا ہے، یا فوراً معاف کرنا چاہیے. اور دیکھو ایسا معاملہ ہے زندگی میں فل ٹینشن ہو رہا ہے، شوہر ٹھہر کے خوب گالی درائے لڑکی کو. اب لڑکی کو چاہیے کہ وہاں سے ہٹ جائے. شریعت یہ کہ غصہ تو فوراً جگہ بدل لو. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہی کھڑے ہو کر شوہر کے خاندان کو، ان کی امی ابا کو گالیاں دینا شروع ہوئے. اس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہوئی تو معاملہ پولیس تک پہنچ جاتا ہے. یہ سب معاملات کو حل کرنے کا یہ نہیں. اور اپنے شوہر کے مزاج کو کیسے جانے گی وہ؟ اس کے لیے علماء نے کتنی اچھی بات لکھی. کہا اپنے شوہر کے مزاج کو جاننے کے لیے سب سے اچھی جو چیز علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے ماں باپ کے ساتھ چند دن رہے.
آج کل تو معاملہ ایسا ہے، شادی ہوتے ہی فوراً الگ جا سکتے ہیں آپ۔ اسلام میں ساتھ میں رہنے کا اور الگ رہنے کا دونوں جائز ہے، لیکن چند دن اگر بیوی اپنے شوہر اور ان کے ماں باپ ساتھ رہتی ہے تو ماں باپ کے ذریعے اس لڑکے کے مزاج کو جاننے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ پوچھ سکتے امی سے جا کر آپ کے بیٹے کا مزاج ذرا سمجھاؤ، اپنے باپ کو بول سکتے ذرا مزاج سمجھاؤ اپنے بیٹے کا۔ اس طریقے سے معاملے کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، خوش کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل یہ سب صورتیں ذرا پریشان کن ہیں۔ مثلا عید کا موقع آیا، شوہر نے اپنی طاقت کے مطابق لا کر کپڑے دیے بیوی کو، پہنتی نہیں، 1000 کا جوڑا نہیں پہنیں گے جب تک تمہیں 5000 کی ساڑی نہیں دلاتے، نہیں پہنتی۔ عید دلوں کو جوڑنے کے لیے آج کیا کرتی ہیں آج کی لڑکیاں؟ اپنے ماں باپ کے پاس سے جا کر پیسے لا کے وہ کپڑے پہن کر اپنے شوہر کا دل جلاتی ہے عید کے دن۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آج کل گھر میں بہت ہے اپنے شوہر کے دل کو دکھانا، اسے رلانا، پریشان کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج فرمائشیں اتنی ہو گئی ہیں، شوہر گھر میں رہتے ہی نہیں، یا تو پارکوں میں یا ہوٹلوں میں ادھر ادھر وقت گزارتے ہیں، بولتے ہیں سر کا درد ہے۔ یہ کیسی چیز؟ بیوی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ جب دونوں مل کر مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں حق یہ ہے بھلی باتوں میں مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا جائے، اور ایک شوہر کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے گھر کے پاک و صاف رکھنے میں شوہر کا ساتھ دیا جائے۔ شوہر بہت پاک رہتا ہے، ہمیشہ ناخن کٹ کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے پاک صاف رہتا ہے، باطن بھی پاک ظاہر بھی پاک، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بھیڑنگی قسم کی عورت اگر کیسے مل جائے تو پورا گھر حمام اور لیٹرن کی طرح رہتا ہے۔ ساتھ دینا چاہیے، اور باقی صفائی آدھا ایمان ہے نا۔ آج ہمارے عورتوں میں چیز ہے ہی نہیں ہے، سب سے گندی ہماری عورتیں سب سے ایسے ہوتی ہیں، اور جب بننا سنورنا ہو تو شادی کے وقت اپنے شوہر کے لیے سنورتے بھی نہیں، تو لہٰذا گھر میں پاک و صاف رکھنے میں شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ایک حق علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ جو ہے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ صرف اپنے شوہر کے لیے استعمال کرے، اسے اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور جو کپڑے اتارے۔ مطلب یہ ہے جہاں تک ہو سکے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا۔ جب مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے شوہر باہر تو اس کی ذمہ داری یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے قیامت پوچھا جائے گا والمرأة راعیة فی بیت زوجها وولده، آپ نے کہا عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک بڑا اہم حق جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، بیماری کے حق میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر شوہر بیمار ہو جائے اس کا ساتھ دینا بیوی۔ دیکھیں کتنی مثالیں ہمارے پاس، حضرت ایوب علیہ السلام کیسے بیمار ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، پورے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ایک بیوی تھی وہ ساتھ میں رہی، وفادار بن کے رہیں۔ کیڑے پڑ گئے تھے، کیسے کیسے آزمایا تھا ایوب علیہ السلام کو۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ شکایت کا کیسا بہترین انداز، پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے، دور مت کر بھی نہیں بولا ایوب علیہ السلام، لیکن بیوی کبھی چھوڑ کر نہیں گئی ایک دن۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتنا ساتھ دیا۔ عائشہ کہتی ہیں میری باری میں میرے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ جب اللہ کے نبی اپنا مبارک سر عائشہ کے گود میں رکھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر ابو عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوتا، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، آپ نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مسواک چاہیے مجھے۔ ایسے موقع پر کیا کیا عائشہ نے؟ مسواک اپنے بھائی کے پاس لے کر اپنے منہ میں نرم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو ہمارا اگر کوئی شوہر بیمار ہو جائے، بغیر تکلیف کے، بغیر انکار کیے اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں ہے، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم حدیث، ہر عورت کو یہ سن کر اپنا دل میں رکھنا چاہیے۔ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر شوہر سر کی مانگ سے لے کر پیر تک بھی اگر وہ
پیپ میں ڈوب جائے. حدیث کے الفاظ دیکھو, سر کی مانگ سے لے کر پیر کے نیچے تک بھی اگر قے میں ڈوب جائے, اگر تب بھی کوئی عورت نجاست میں گھس کر بھی اگر اس کی خدمت کرتی ہے تو گویا اس عورت نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. کتنی بڑی حدیث. ڈوب جائے قے میں, نجس ہو جائے, مگر اس میں بھی اس عورت نے اگر اپنے شوہر کی خدمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی اپنے شوہر کی اب بھی کوئی خدمت نہیں کی. کیسے ہو سکتا ہے؟ شوہر بولتا سر میں درد ہو ڈنڈو بام لگاؤ, جاؤ وہاں اٹھا لو. آج کی عورتوں کا مزاج ہے یہ. آرام دو اسے, اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کرو, اس کو سکون پہنچاؤ. دیکھو پہلی وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پریشان ہوئے. اس موقع پر آئی حضرت خدیجہ نے کیسے جملے کہے جو آب زر سے لکھے جا سکتے ہیں. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ جملہ سنا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اور کہا اللہ کبھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد اپنے شوہر کے اچھے اوصاف سنانا شروع کر دیا. آپ تو گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, فقیروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں. یہ جملے سنے تو شاید اللہ کی مدد کے بعد اگر خدیجہ اور ابو طالب نہ ہوتے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹینشن میں آ جاتے. لہٰذا کوئی بھی شوہر اگر بیمار ہوتا ہے مکمل طور پر بیوی کو چاہیے کہ مکمل طور پر اس کی تیمارداری کرے. اسی طریقے سے معزز حاضرین, شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے, نہ اپنے قول سے, نہ فعل سے, نہ اشارے سے, نہ کچھ تکلیف نہیں دینا. کیسے؟ شوہر باہر سے تھک کر آ رہا ہے, جاؤ آدھا کلو شکر لے کر جاؤ, ہوتا نہیں ہو سکتا, نہیں جانچ. دیکھو اپنے شوہروں کو ذرہ برابر تکلیف نہ دو, اس کے مزاج کا لحاظ رکھو. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسند احمد کی روایت ہے, جنت میں ہر ایک مرد کی ایک حور ہے. یہ غور سے سنو, جنت میں ہر ایک مرد کی ایک حور ہے. وہ اگر دنیا میں کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے, اس شوہر کی جنت میں رہنے والی حور وہاں سے کہتی ہے تکلیف نہ دو اسے, اللہ تجھے غارت کرے. جنت میں اس کے ملنے والی حور اس بیوی کو, اس شوہر کے بیوی کو کہتی ہے لا تؤذیہ, تم اس تکلیف مت دو, اللہ تمہیں غارت کرے. دیکھو اگر تم نے اس کو زیادہ ستایا, دیکھو جنت کی حور کہتی ہے اگر تم نے اس کو زیادہ ستایا وہ تم کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں ملنے والی حور اس انسان کے بارے میں کہتی ہے کہ اے اس فلاں کی بیوی تمہارے پاس مہمان ہے, وہ تم زیادہ تکلیف نہ دو اس کو, اگر تم تکلیف دو گے تو وہ میرے پاس چھوڑ کر آ جائے گا. اسی طریقے سے معزز حاضرین, آخری حق ہے شوہر کا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے اچھے طریقے سے رہے. آج ہماری عورتوں کی بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے, نئی ٹی پہن لے 2 دن اس میں گزر جاتے, جمعہ آئی تو کپڑے پہنتے, باہر جانا شادی کو تو وہ تو ایسا سمجھتے. آج کل اگر آپ شادی میں چلے گئے تو کون دلہن نے کون دوسرے عورت معلوم نہیں ہوتا ہے, اٹھتے بن سنورتے. کیا کبھی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے کریم لگائی, پاؤڈر لگائی, کنگھی کری, اچھے انداز سے رہی؟ بہت کم انگلیوں کو گن سکتے ہیں ایسے عورتوں کو, ورنہ تو ایسے ہال اڑاتے رہتے ہیں, بال ایسے رہتے ہیں, دروازہ کھولتے ہی کہے دیکھو طلاق, ایسی حالت ہوتی. کتنے جذبات کا خیال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی مرد باہر سفر سے آتا ہے, آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو خبر دے دو تاکہ وہ بن سنور کر کھڑی رہے دروازے کے سامنے. جیسے ہی تم جاؤ 3 دن کی سفر کی سر تھکن بھول جاؤ. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بنے سنورے, اور بننا سنورنا کیسا؟ بیوٹی پارلر کے ذریعے نہیں, کس کے ذریعے؟ ہمارے پاس جو عام چیزیں, کنگھی کرو, پاؤڈر لگاؤ, اچھے انداز سے رہو, اس کے سامنے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر رہو, پرانے چندیاں وہ سب ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر چھوڑ دو. لہٰذا ہماری عورتیں باہر جاتی ہیں پھول لگاتی ہیں, باہر جاتی ہیں بن سنور کے آتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے اگر عطر لگا کر نکلتی ہے تو وہ زانیہ ہے. نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی عورت عطر لگا کے, پھول لگا کے, بن سنور کے جاتی ہے شادی خانے میں, اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ تمام عورتوں کو ہم زانیہ کہیں گے؟ عبادت کے لیے نکلتی تو آپ نے زانیہ کہا, اگر کوئی شادی میں جاتی ہے اس کی کیا حکم لگائیں گے آپ؟ لہٰذا بننا سنورنا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے اپنے بیوی کے لا کر سامان سب دے, لیکن عورت یہ ہے کہ وہ بندی سنورتی ہی نہیں ہے. لہٰذا ایسے ہوتا ہے کہ بیوی
اپنے شوہر کے لیے نہیں سنور رہی ہے، ہوتا کیا، اس کے رشتے کی کوئی بھی اچھے طریقے سے بنتی ہے، سنورتی ہے، یا اس کے بھائی کی بیوی بنتی ہے، سنورتی ہے، اس کی پوری نگاہیں اس کی طرف جاتی، سوچتا ہے میری بیوی سے نہیں رہتی نا، جب نعوذ باللہ حالات گھر میں بگڑ جاتے ہیں، اس سے وہ محبت ہوتی ہے، تو اس کی طرف نگاہ جانے کی پوری وجہ اس بیوی کی بے اعتدالی ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مکمل طور پر یہ کریں۔ اور بیوی شوہر کا یہ بھی ہے کہ اپنے اس کے آرام کا خیال کرے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس کے پاس جو دین ہے اس سے فائدہ اٹھائے، مثلا اس کا عقیدہ صحیح ہے، لڑکی آئی ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو اپنے لڑکے سے عقیدہ لے، اور ایسا بھی ہے کہ لڑکے کے اندر بدعت ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے اندر پائے جانے والے مکمل طور پر جو ہے عقائد کی اصلاح کرے۔ آج کے حالات کیا ہیں؟ آج کے حالات یہ ہیں کہ آج شوہر کو ایک بہت تصور کر لیا گیا ہے، دوسری بات یہ ہے آج شوہر کو قوامیت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی اور ایک بات آپ دیکھیں گے کہ شوہر کے حقوق کو ادا کرنے میں آج عورتوں کے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، بہت سمجھتے ہیں۔ آج عورت کو کیا چاہیے؟ آپ اسے 800 چینل آنے والا یہ لگا دو اینٹینا اوپر، اور ہاتھ میں ریموٹ دے دو، بس ہے۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنا اسے بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو رات میں تھکا مندہ آتا ہے، بولتا ہے وہاں جا کو کھانا ہے کھا لو تمہیں، ارے کھانا لے کر آنا، دسترخوان میں ساتھ میں بیٹھنا، محبت کی باتیں کرنا، یہ سب کون کرے گا؟ یہ کہ گھر کی خادمہ کرے گی، یہ سب کرے گا کون؟ لہٰذا آج عورتیں شوہروں کے حقوق کو ادا کرنے میں بڑی جی چراتی ہیں، اس معاملے میں بہت زیادہ یہ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ الٹی چیز ہے۔ شریعت نے کہا کہ مرد اپنی بیوی میں کوئی چیز دیکھتا ہے، اگر واضح و نصیحت سے کام نہیں چلا، بستر میں پلٹ کر سو بھی گیا، دو چیزیں کام نہیں آئی تو آخری علاج بتایا مارو۔ لیکن آج اس فلموں والی تہذیب نے کیا کیا؟ عورتوں کو شوہروں پر مارنے کا جو ہے تہذیب بنا دیا۔ آج کتنے آپ دیکھیں پڑھے لکھے گھرانوں میں شوہر کو مارتی، ایسی چیزیں آج ہو رہی ہیں، شوہر کو مارتی ہے، یعنی تو شوہر کے خلاف جا کے ڈوری کیس بک کرتی ہے۔ آج ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو کیا بیوی اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتی؟ یہ تمام چیزیں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں۔ اور آج جو صورتحال ہے وہ یہ، بیویاں شوہروں کو گالی دیتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالی، اسے گالی، اور اٹھے بیٹھے گالی۔ اور سب سے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ بیویاں اپنے سہیلیوں سے مل کر اپنے شوہر کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایسا بھی ماحول ہے، بیٹھے ہمارا شوہر کو کیا بھی آتا نہیں، اناڑی قسم کا ہے، کیا تربیت کرے گی ان کے امی ابا، یہ چیزیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات ہے وہ یہ کہ اس کے پاس سے ایسے ستانا اسے کہ آدمی باہر چلے جائے۔ اور آج کل عورتوں میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ شوہر کو وہ تصور کرتی ہیں، کچھ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے شوہر کی خدمت کیے، ان کے ماں باپ کی خدمت کیے، لیکن شوہر کے گھر والے اگر مہمان بن کے آ گئے تو برتنوں کو پٹکنا شروع ہو گیا۔ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو اپنے شوہر خدمت کر رہی نا، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، ان کے گھر میں سے کوئی بھی آ تو اچھے انداز سے محبت سے بات کرو، اور ان کو خوش دلی سے جو ہے ویلکم کرو، اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک وقت کا کھانا کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارا برکت آئے گی ہمارے گھروں میں۔ لہذا چاہے عورت کے لیے چاہیے کہ وہ سسرال کی طرف سے کوئی بھی آئے، اس طرف سے بھی آئے، دونوں طرف توازن سے چلنا چاہیے۔ اپنی امی ابا آ گئے تو پورا گھر گوشت، اور جو ہے سسرال میں آئے تو دال، یہ کوسی چیز ہے؟ یہ کوسا انصاف ہے؟ لہذا ہمارے گھروں میں یہی ہو رہا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم اس درس کے آخری میں جو دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ شوہروں کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے علاج کے لیے کیا چاہیے؟ عورتوں میں جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شوہر بڑا بوجھ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچی پیدا ہوئی نا، اس کو شروع سے بلوغت سے لے کر شادی ہونے تک بتاؤ کہ تمہارا شوہر کون، اس کا کیا مقام و مرتبہ، اس کے حقوق کیا، ہم بتائیں، صحیح تربیت کریں۔ دوسری بات، ہم بچیوں کے ذہن میں بٹھائیں کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق بڑا ہے تو وہ اپنے شوہر کا ہے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہیں گے، شادی سے پہلے لڑکی اپنے ماں باپ کی بات مانے گی، لیکن شادی کے بعد اسے اپنے شوہر کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر لڑکی
اپنے شوہر کی بات مانتی ہے اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں ہوتی. ماں باپ خود بولتے کیا تمہارے شوہر اماں بابا سے بڑھ گئے؟ غلط ہے. یہ اسلام آ کر یہ کہتا ہے شوہر کی اطاعت اس پر فرض ہے، ماں باپ کی بات بعد میں. لہذا جو ماں باپ اپنے بچیوں کی زیادہ جو ہے انوالو ہوتے ہوئے معاملات میں داخل ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو آپس میں لڑا کے چھوڑ دیتے ہیں. لہذا شادی کے بعد ماں باپ کو چاہیے جتنا دخل دینا اتنا ہی دخل دینا. اگر حد سے زیادہ دخل دیں گے تو ان کی محبت نفرتوں میں بدل جائے گی. اسی طریقے سے آج ضرورت ہے کہ ہم بیویوں کو بتائیں شوہروں کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. 2 حدیثیں بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ عبادتیں کرتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھے گی. کتنی بڑی حدیث ہے. اگر ہم یہ عورتیں یہ چاہتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا سب قبول ہونا، سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے. اور اسی طریقے سے آپ نے ایک عورت علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے شیخ میں اپنی زندگی میں ایمان کی مٹھاس پانا چاہتا ہوں، کیا ایمان کی مٹھاس پانا چاہتی ہوں، میں کیا کروں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو بولتے اچھا نماز پڑھو، روزہ کو صدقہ و خیرات کرو. آپ کیا کہتے ہیں علامہ البانی؟ اے مسلمان عورت، کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی عورت دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتی ہے اسے اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آج کے حالات میں جو آخری علاج ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم بیویاں ہیں، اگر وہ اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہتی ہیں، نبیوں کی سیرتیں پڑھو، کیسے نبیوں نے ساتھ دیا. ایوب کا نام لیا ہم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، صحابہ کی مثال خود دیکھ لیں آپ. تو پڑھو، نبیوں کی سیرتیں پڑھو، صحابہ کی سیرتیں پڑھو، صحابیت کی سیرتیں ان کے دماغ میں، ان کے گوشت میں، خون میں داخل کرو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک اہم بات، آج عورت شوہر کے حقوق کی اہمیت جو گھٹی ہے اس کیا سبب ہے؟ آج ہم نے اسلام کو صرف عبادات تک کی طرف محدود کر کے رکھ دیا. زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن حدیث دیتا ہے ہم اس سے ہٹ گئے. ویسٹرن کلچر آیا، اس نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، واشنگ مشین، اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے دیا اس سے ہٹ کر ویسٹرن کلچر کے راستے میں پڑھ کر، تہذیب میں پڑھ کر ہماری عورتیں اپنے شوہروں کو ٹھکرا رہی ہیں. آج ضرورت ہے اسلام نے نظریاتی، تطبیقی، عملی طور پر شوہروں کے حقوق کو ادا کرنے پر جو ابھارا اس کو مکمل طور پر ہمارے عورتوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے. اور ایک بات ہے، یہ شوہر کے حقوق کی اہمیت گھٹنے کا اور ایک سبب ٹی وی، فلم، اس میں دکھایا جاتا ہے بیوی جا کے شوہر کو چمکا رہی. اب ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ دیکھ کے گھروں میں پریکٹس کرتی ہیں. لہٰذا ہمارے عورتوں کو اس میڈیا سے، ٹی وی سے، سیریل سے اور غلط جو ویڈیوز آتے ہیں نا، وہ تقریباً 1 منٹ کے، 2 منٹ کے، ان تمام چیزوں سے ہماری عورتوں کو دور رکھو. جب تک دور نہیں کرو گے شوہروں کے حقوق کی اہمیت نہیں آئے گی. اور آج شوہروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور ایک سبب ہے اس کا، ہمارے معاشرے میں ملنے والی کتابیں. دیکھیں گے آپ، 50 عورتوں کو جمع کر لیا گیا ہے، ایک مرد ہے، تمل میں، کنڑا میں، تیلگو میں، وہ آ کر پوچھتا ہے تمہاری زندگی کیسے. وہ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا وہ ازدواجی زندگی کے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری عورتیں اس طرح کے غیر شرعی پروگراموں کو دیکھ کر شوہروں کو ٹھکرا رہی ہیں. ایسے پروگرام دیکھ کر ہماری عورتوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. اور ایک بات ضرورت ہے کہ بیویوں کے شوہروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس موضوع پر خطبہ دیا جائے، اس موضوع پر سیمینار چلایا جائے. اور شادی سے پہلے جیسے ہم نے کہا اپنے محلے کا سروے کر کے جن کی شادی ہو رہی ہے، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، ان کو بتایا جائے شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کیا کیا پابندیاں شریعت نے دی ہے. اور آخری جو تجویز ہے وہ ہماری، اگر کہیں عورتوں کا پروگرام ہو رہا ہے، وہاں خطاب کرنے والا اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس کو چاہیے کہ عورتوں کے درمیان میں شوہروں کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے. کیوں ضروری ہے؟ آپ بولیں گے مردوں کو سنانا اہم نہیں ہے، عورتوں کو سنانا اہم ہے. جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک جگہ کہا کرتے تھے، پردے کے بارے میں عورتوں کے سامنے تقریر کرنا بیکار ہے. پردے کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں
مردوں کے درمیان میں اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. لہٰذا عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہاں شوہروں کے حقوق کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں. بہرحال یہی ہم اپنے درس کو سمیٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ خیر آج کے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلے خود مجھے عمل کرنے اور آپ تمام لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس دنیا میں جتنے بھی بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں اور رسولوں کی طرح اور صحابہ صحابیات کی طرح اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی توفیق نصیب فرمائے. اور اس زمانے میں ہماری مسلمان عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنے راستے ہیں اور جتنے طریقے ہیں ان تمام جو ہے شیطانی حربوں سے اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جو لوگ شادی کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے جوڑے بنائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو شوہر ہیں اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کریں اور جو بیوی ہے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے جو پروگرام منعقد کیا اللہ تعالیٰ مجھے خیر عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں سفر کے مشقتوں سے اور اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ چھاڑ کر ہم یہاں آئے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ سفر کو قبول فرمائے اور جاتے ہوئے ہمیں سلامتی سے لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.